قائد کے مزار پر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے اور جتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا اور اسے حاصل کرنے میں جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی اس وقت کی پوری ٹیم نے جتنی قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ محمد علی جناح اور ان کی اس وقت کی پوری ٹیم نے جتنی قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے رہتی دنیا تک قائم اور دائم رکھے۔ یہ ملک پاکستان جسے مجھے لگتا ہے کہ آج ہم اس کی قدر کھوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتحاد کے ساتھ ساتھ احساس بھی پیدا کرے کہ ہم اس وطن عزیز میں رہتے ہوئے اس کی خدمت کر سکیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا حسین ملک عطا کیا ہے جو اسی مہینے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہمیں ملا، جس میں آج الحمدللہ ہم آزادی سے رہ تو رہے ہیں، لیکن جس معاشی اور معاشرتی مسائل سے گزر رہے ہیں، جہاں دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کوئی ایک غلطی اور ہم سے ہو اور وہ معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ہمیں غیر مستحکم کر سکے، اور وہ تخریب کاری اور دہشت گردی میں بھی پیچھے نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان میں جعفر ایکسپریس بولان کے علاقے کا واقعہ پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ جہاں معصوم پاکستانی بھائیوں، بہنوں اور معصوم بچوں کو رمضان المبارک میں روزے سے جس طرح شہید کر دیا گیا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ جال بنا جا رہا ہے، اور اس کے تانے بانے کہیں اور نہیں، ہمارے وہ ممالک جن کے ساتھ ہماری سرحدیں جڑی ہوئی ہیں، وہاں سے بیٹھ کر ان دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کسی بھی ملک کی صرف افواج پاکستان یا افواج یا فورسز نہیں کرتی، بلکہ پوری قوم کو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی جہاں معاشی سرگرمیوں کو مدھم کر رہی ہے، وہاں ہمارے نوجوانوں کے مستقبل سے بھی کھیل رہی ہے۔ آج کے دن اور آج کا دن یہ مجھ سمیت ہر پاکستانی کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے۔ آج کے دن 23 مارچ کو ہی اس ملک کو بنانے کی قرارداد منظور ہوئی۔ میں اپنے تمام ہم وطنوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں سے بحیثیت گورنر سندھ یہ اپیل کرتا ہوں، آئیں ہم سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے ایک احساس اور ایک جذبہ پیدا کریں۔ آئیں ہم اس بات کو غور سے سمجھیں کہ یہ وطن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ یہاں ہم 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ
ان کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا کر سکیں، استحکام پیدا کر سکیں۔ آج جہاں ایسے مسائل موجود ہیں جس کی مثالیں دنیا کے سامنے موجود ہیں کہ جہاں جہاں افواج کمزور نظر آئی، دشمن طاقتوں نے اس ملک کو اور ان کی سرحدوں کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ہم عراق، شام، لبنان اور فلسطین کی مثالیں بڑی آسانی سے دنیا کے سامنے دے سکتے ہیں، جہاں آج ان کے ملکوں میں رہنے والے لوگ جہاں معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، وہیں انہیں اپنے ہی ملک میں اپنی ہی زمین پر زندگی گزارنا دشوار ہے۔ خدارا ہم اس حقیقت کو سمجھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آج ہم جہاں کشمیری مسلمانوں پر ظلم اور انہیں شہید کر دینے کی دعا کریں، اور جہاں ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ان کے اصالِ ثواب کی دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان اور فورسز کے ان جوانوں کی شہادتوں کے اوپر بھی اور ان کے اصالِ ثواب کی دعا کریں جنہوں نے حالیہ دہشت گردی ہو یا آج تک 90,000 سے زائد شہادتیں اس پاکستان نے معصوم شہریوں اور فورسز کی شہادتوں کو دے کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ آئیں ایک نئے احساس، نئے جذبے کے ساتھ اس وطن کی ترقی میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ میں اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، انہوں نے بھی اس ملک میں شہادتوں کے نذرانے دیے ہیں، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی مثال بھی دنیا کے سامنے ہے اور تمام پاکستانیوں کے سامنے ہے، اور کئی ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں جس میں کئی شہادتیں ہماری سیاسی جماعت کے لیڈران نے دی ہیں۔ تو یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ سلسلہ شہادتوں کا اور قربانیوں کا کب تک جاری و ساری رہے گا۔ آئیں ایز اے قوم، تمام سیاسی جماعتیں اور پوری قوم اپنی افواج پاکستان کی قربانیوں کا جو صلہ ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کر آج 23 مارچ کو پوری قوم کو یہ خوشخبری دیں کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جہاں ہم دہشت گردی سے لڑیں گے وہاں ہم ایک ہو کر اس ملک کی معاشی ترقی اور اپنی قوم کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کریں گے۔ وہاں ہم جب قومی سلامتی کے معاملات پر میٹنگ بلائی جائے تو اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ ہم جہاں پہلے پاکستان کی بات ہوگی وہاں ہم تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر صرف ایک پاکستان کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے، اور دشمنوں کو یہی منہ توڑ جواب کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر مستقبل کے لیے، بہتر آنے والے وقت کے لیے ہم سب مل کر اور اپنی افواج کی قربانیوں کے ساتھ، اور آج جو یہ افواج پاکستان، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تحفہ اس قوم کے لیے اور قائد کے مزار پر آ کر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ 2025 مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں گورنر سندھ کے ساتھ، اپنی صوبائی کابینہ کے ساتھ بانی پاکستان کی مزار پہ پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان جو
23 मार्च 1940 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास की थी, उसकी 50वीं एनिवर्सरी पे पाकिस्तान के बानी की मज़ार पे हाज़िरी दी है, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अपने बानी का जो विज़न है उसके तहत तरक्की करे और एक इस्लामी जमहूरियत का हामिल मुल्क बने। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, जैसे मैंने बताया, पास की। उसके बाद हमें ये भी सआदत हासिल है कि 3 मार्च 1943 को सूबाई असम्बली सिंध ने उसी करारदाद को अडॉप्ट किया और पहला सूबा सिंध बना जिसने पाकिस्तान की बुनियाद के लिए करारदाद पास की। और ये सफ़र 14 अगस्त 1947 को हमारे प्यारे मुल्क के क़याम के साथ उस हद तक पाए तकमील तक पहुंचा कि हमें एक इस्लाम की बुनियाद पे अपना मुल्क मिला और आज के लिए करारदाद पास की। और ये सफ़र 14 अगस्त 1947 को हमारे प्यारे मुल्क के क़याम के साथ उस हद तक पाए तकमील तक पहुंचा कि हमें एक इस्लाम की बुनियाद पे अपना मुल्क मिला और आज हम अपनी आज़ादी के 78वें साल में अभी भी ये बातें कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें सबको मिलके दहशतगर्दों से मुकाबला करना चाहिए, हमको सबको मिलके इस मुल्क की माशी तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि वो कौन से अनासर हैं जो हमें हर दफ़े यही अज़म दोहराने पे बात करते हैं, जबकि एक मुल्क के लिए ये तो फॉरगिवन है कि हर एक ने अगर उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम करता है तो उसके लिए मुत्तहिद होना है, उसकी मुआशी तरक्की के लिए सब ने मिलकर काम करना है। और इसमें अगर मैं देखूं तो एक सानिया 1971 में आया था, उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो हमारा उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, जो हमारा पाकिस्तान है, उसको किस तरीके से मुत्तहिद किया, किस तरीके से हर शोबे को मुल्क की तरक्की की तरफ गामज़न किया। 1977 में जब एक जमहूरी हुकूमत एक डिक्टेटर ने हटाई, आज तक अब तो हर एक आदमी कहता है कि वो 77 से लेके जो 88 तक का टाइम था, शायद वो सयाह तरीन दौर था हमारे मुल्क का, जिसकी वजह से आज तक, उससे पहले दहशतगर्दी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो 77 से 85 के दरमियान जो एक आमिर ने इस मुल्क पे हुक्मरानी की आमराना तौर पे, जब हमारा आइन जिसके लिए हम हलफ उठाते हैं कि हमने उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है, जिसके लिए हर पाकिस्तानी ये तहिया करता है कि मैंने अपने आइन की पासदारी करनी है, उसी आइन को उठा के बाहर फेंक दिया और उसके समरात, उसके असरात आज तक हम दहशतगर्दी की शक्ल में देख रहे हैं। जैसे गवर्नर साहब ने कहा, पिछले दिनों में सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या, कल फिर नोशकी में और कल्लात में वाक़यात हुए हैं, बन्नू में वाक़यात हुए हैं। इससे पहले आए हम सब मिल के तहिया करें। और उस सिलसिले में जैसे एक कौमी सलामती पार्लियामेंट्री कमेटी थी, कौमी सलामती काउंसिल की, उसका इजलास भी हुआ। गवर्नर साहब ने ये बात कही कि एक किसी ने उसमें शिरकत नहीं की, लेकिन अब सबको याद दिलाता हूँ कि जब उनकी हुकूमत भी थी तो 3 सलामती काउंसिल के इजलास हुए थे और उनके सरबराह ने उस वक्त शिरकत नहीं की थी। और अब वो जब जेल में है तो उनके साथी कहते हैं कि ना वो पार्लियामेंटेरियन है, ना उस कमेटी के मेंबर हैं, उनको भी शायद यही उनकी डिमांड थी कि उनको लाया जाए, उनसे मुलाकात कराई जाए। लेकिन उस वक्त भी जब मुल्क को दहशतगर्दी का उस वक्त भी सामना था, उस वक्त की जो
اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ PMLN ہو، انہوں نے شرکت کی تھی اجلاسوں میں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے اجلاس میں شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب مل کے ساتھ چلیں۔ آج کے دن 23 مارچ 1925 کو ہم ایک بار پھر تہیہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنا ہے، اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آج کے دن ہم یہ بھی تہیہ کریں کہ عالم اسلام میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے یمن میں جو اس وقت ہو رہا ہے، ان سب کے لیے عالم اسلام اکٹھا ہو کے وہ لیڈرشپ دکھائے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دکھائی تھی جب انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں کی تھی۔ ہم بھی سب مل کے سیاستدان وہ کام دکھائیں جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے آغاز کیا تھا۔ وہی عزم اور وہی اپنے افواج کے ساتھ سیاستدان، اس ملک کے لوگ حصہ ڈالیں، جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دے کے اپنے افواج کو اتنا طاقتور بنایا کہ دشمن اب چھپ چھپ کے ان دہشت گردوں کے ان جو یہ دہشت گرد کے جو ایلیمنٹ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، ان کے ذریعے حملے کر آتا ہے۔ یہ سب کو آیا ہے کہ یہ ان کے پیچھے کون ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں آگے بھی چاہیے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، سب کو ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ حکومت سندھ اپنے لیڈرشپ، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، صدر آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں انہی ہدایات پہ کہ ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کا ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ اس ملک پہ کوئی بھی آنچ نہ آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہر شخص اس ملک کا، اس ملک کی دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ میں آج کے دن خاص طور پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کریں۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں قومی سلامتی کی اس میٹنگ میں بھی تھے، تو کیا قومی سلامتی کی میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ بلوچستان میں جو شورش ہو رہی ہے اس کے پیچھے لازمی کسی کا تو ہاتھ ہوگا، لازمی ہے، وہ ایسے تو لوگ نہیں ہوں گے غائب ہوں گے؟ افغانستان کا ہاتھ ہے، بھارت کا ہاتھ ہے، یا ہمارے اپنے لوکل جو ہے سہولت کار ہے، کون ہے؟ کیونکہ آپ وفاق کے نمائندے، یہ چیف منسٹر ہے، آپ بھی وہاں دونوں موجود تھے، دونوں اس پہ ضرور بتائیے گا کہ عوام کو کچھ پتہ تو چلے کہ یہ دہشت گردی کے پیچھے ہے کون۔ دیکھیں، جب قومی سلامتی کی میٹنگ بلائی جاتی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کیمرہ ہوتی ہے، اور اس میں ان معاملات پر بات چیت کی جاتی ہے اور بریفنگ دی جاتی ہے کہ کس طرح جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، دہشت گردوں سے کس طرح نمٹنا ہے، کن آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے۔ اور اس میٹنگ کے اندر جو سیاسی قیادت ہے جتنی بھی، وہ اپنی سیکورٹی فورسز کو اعتماد دیتی ہیں اور یہ کانفیڈنس دیتی ہیں کہ آپ جس طرح سے بھی مقابلہ کریں گے تو پوری قوم اور تمام سیاسی قوتیں آپ کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ بتا دوں کہ ایک بات ضرور وہاں کی گئی ہے، اور آپ سب کے علم میں ہوگا جب سانحہ APS ہوا تھا جس میں کئی 100 بچے شہادت پا گئے تھے، تو اس کے بعد سب نے ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن اس فیصلے کے کچھ حصوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ ورنہ میں یہ تمام میڈیا کے سامنے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان اور ہماری باقی فورسز بھی، پاکستان نیوی،
एयर फोर्स, पुलिस और रेंजर्स तमाम की तमाम, अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियतें दी हैं और सबसे बड़ी चीज़ ऐसा जज्बा दिया है कि जहां वो दुश्मन ताकतों का मुकाबला बआसानी बड़े आहनी हाथों से कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरनल इश्यूज़ जैसे मैंने कहा कि अमल दरामद नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि जो फैसले हुए हैं उसकी रोशनी में आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फोर्सेस इस दहशत गर्दी और दहशत गर्दी करने वाले अनासिर को मुल्क से निकाल फेंकेंगे इंशाअल्लाह। शाह साहब ये बता दें, सिर्फ शाह साहब से यही पूछना था, वही सर ये इन गवर्नर कैमरा साहब इजलास ने तो- इतना बताया गवर्नर उन्होंने साहब ने तो ब्रेकिंग दे दी कि 3 माह के अंदर ये दहशत गर्दों का खात्मा हो जाएगा। आप भी वहाँ थे, क्योंकि दहशत गर्दी सबका मसला है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर का नहीं, हम सबका, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये बताएं कि ये दहशत गर्दी के पीछे आखिर है कौन, आप भी पता है? मैंने देखे जैसे गवर्नर साहब ने बताया, इन कैमरा इजलास इसीलिए था कि उसके बारे में बाहर बताया ना जाए, और अगर आपको किसी और सोर्सेज से पता चल जाते तो एटलीस्ट मुराद अली शाह की सोर्स से ये पता नहीं चलेगा। अच्छा शाह साहब ये बता दें क्या मजबूरी हो गई कि केनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है 25 तारीख से? ये सिर्फ सिंध में एहतजाज होगा या पूरे मुल्क में होगा? और केनाल तो नहीं बन रहे, आप खुद कह रहे हैं। केनाल बिल्कुल नहीं बन रहे, लेकिन एक सियासी जमात की हैसियत से जो इस वक्त लोगों के अंदर एक खौफ समझने है, उसको एड्रेस करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा लोगों के पास, और इन कैनाल्स के ऊपर इनको ना बनने के लिए, ताकि अगर कोई किसी अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ज़रिए मुबहम, क्या कहते हैं, मुबहम फैलाया जाता है, उर्दू मेरी कमज़ोर है थोड़ी, इबहम फैलाया जाता है, उसको दूर किया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये कैनाल नहीं बनने देगी। वो चेयरमैन साहब अपने लोगों के पास जाके खुद बताएं। अच्छा शाह साहब ये फरमा दें कि आपने भी कहा कि भुट्टो साहब के विजन में तमाम इकाइयाँ थी, लेकिन हम जो ये देख रहे हैं अभी पिछली कई PTI भी और यही गवर्नमेंट में भी वफाक सिंध के साथ वो सलूक नहीं कर रहा जो बाकी पंजाब के खातकार में, वो लगता है कि बिल्कुल एक अलग उसको ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन पंजाब तो ये एहसास महरूमी भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात शाह साहब ये फरमा दें कि कैनाल्स और जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की ज़मीनें थी, हालांकि वो आपने नहीं दी, निगरान हुकूमत में दी गई थी, इंटीग्रेटेड है, अब जब कैनाल नहीं बन रही तो वो ज़मीनों को कैंसिलेशन कब कर रहे हैं? अच्छा देखें, कैनाल इधर कोई कैनाल नहीं बनना था सिंध के अंदर, तो कैंसिलेशन की तो वो तो हमने जो ज़मीनें दी भी गई हैं उसके अंदर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कैनाल के पानी से वो नहीं लेंगे पानी, किसी भी सेटलमेंट को वो हटाएंगे नहीं। अगर कोई एरिया में कोई सेटलमेंट आ जाती, बड़ी क्लियर किस्म की है, और उसके बाद अगर वो सब सॉइल वाटर या जो एग्जिस्टिंग पानी के बचाने के बाद अगर कोई आबादी कर सकते हैं तो वो कॉर्पोरेट तरीके से, जिसमें हुकूमत सिंध उनके साथ शामिल होगी, वो होगी। तो इससे कोई, मेरे ख्याल मैंने जवाब दे दिया कि ना पानी लिया जाएगा, एग्जिस्टिंग जो पानी है उसको अगर बचाने के बाद वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आबादी हो सकती है तो वो होगी, और वो हम खुद कर रहे हैं। हुकूमत सिंध खुद कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रही है। हुकूमत सिंध के अपने प्लान्स हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मिलकर हम चाहते हैं कि एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का स्ट्रक्चर है, इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेरे साथ खड़े हैं, वो और हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसमें बड़े तंदही से काम कर रहा है। तो ये रवैया जो आपने खुद ही बता दिया, अब मैं क्या कहूँ। देखिए, हमें है इतराज़, और मैं एक बार फिर इसका इजहार कर देता हूँ कि एक छोटा सा मिसाल आपको छोटी सी दे देता हूँ कि हैदराबाद से सक्खर मोटरवे वो बनाने की बात अभी तक नहीं कर रहे, जबकि उसको कई बार करके इस तरीके से उसको अप्रोच किया गया है कि वो नहीं बन सका है। और ये सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये सड़क है जो हमारी तिजारत को फ़रोग़ देगी। लेकिन मुझे आज पता चला है
کہ ایکنک کا اجلاس ہے ٹیوزڈے کو اور اس میں کوئی اور سڑک اس کو، اور وہ بھی کوئی مجھے اس وقت وہ ہے خط میرے پاس لیکن اس وقت یاد نہیں ہے، اچھا خاصا وہ اتنے ہی پیسے جتنے ہمیں حیدرآباد سکر موٹر وے کے لیے چاہیے وہ پی ایچ ڈی پی میں رکھی جا رہی ہے. تو یہ میں ختم کروں، تو یہ میرے خیال ہے نامناسب ہے. ایک بار پہلے بھی ایکنک میں آئی تھی، ہم نے اس پہ اعتراض کیا تھا. اعتراض کسی سڑک بننے پہ نہیں ہے، اعتراض یہ ہے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ حکومت نے جو ہے اور وہ کام ہے NEC کا، نیشنل اکنامک کونسل کا، کہ وہ صوبوں کا ایڈوائز کرے کہ وہ بیلنس ڈیولپمنٹ کرے اور ریجنل ایکوٹی آئین کے لفظ ہے. تو اسی پہ ہم چاہتے ہیں، اور شاید اس وقت سب سے ضروری راستہ وہ حیدرآباد سے سکھر موٹر وے ہے، جو پہلے بننا چاہیے بنسبت اس کے کہ کسی اور جگہ کے ڈسٹرکٹس کو اگر کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے یہ بھی آفر کیا کہ حکومت سندھ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے اس میں، جبکہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے. وفاقی ہم نے پہلے بھی کراچی سے ٹھٹا موٹر وے وفاق کا روڈ تھا، ہم نے حصہ ڈالا اس لیے کہ جب وفاقی حکومت سے ایک راستے نہیں بنیں گے تو ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا، ہم نے بنایا. حیدرآباد یا ہم شوروں سے 7 تک یہ ڈیولائز کرنا تھا، 50% پیسے حکومت سندھ نے دی جو آج تک 8 سال ہوئے وفاق کمپلیٹ نہیں کر سکی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات آئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میں آپ نے موقع دیے تو دوبارہ یہ اعادہ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں بڑی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ کے اندر جو ہماری پروونشل اٹانومی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم وفاق کے کسی ادارے کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں پہ آ کے حکومت سندھ کے بغیر، اس لیے اس سے بہت پرابلمز ہوتے ہیں، ڈپلیکیشن ہوتی ہے. ایک ہی کام ہم بھی کر رہے ہیں اور وفاق بھی کر رہی ہے، اور یہ ہوا ہے. یہ اس کے اگزامپلز موجود ہیں. جب عمران خان کے زمانے میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تو وہ ہم اجازت نہیں دیں گے. اچھا، اس کے لیے اتھارٹی کوئی قائم کر رہے ہیں اب جو سڑکیں کاٹی جا رہی ہیں اور شہر بھر میں جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں نا، اس کے لیے میں نے 2-3 میٹنگس کی ہیں، اور پچھلی میٹنگ میں یہ کہا کہ ایک سینٹرلائز روڈ کٹنگ کے لیے، اس لیے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ادارے ہیں، KMC ہے، صوبائی حکومت ہے، پھر KMC ہے، پھر TMCs ہیں، پھر UCs ہیں، یہ تو ایک طرف ہو گئی، پھر کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں. اور کچھ ادارے کرتے کیا ہیں کہ کسی ایک کو روڈ کٹنگ کے پیسے دے کے اور انہوں نے روڈ کاٹ دیے، جبکہ وہ ہوتا کسی اور کو. اس لیے ہم نے کہا کہ سینٹرلائز ہو ایک جگہ سے، اور پھر جو ایکچوئل قیمت ہو اس روڈ کو بنانے کی، جو کئی ہمارے نئے روڈ اکھاڑ پھینکے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، وہ دی جائے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. CM صاحب، آپ کے مخالفین یہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ CM صاحب CCI کا اجلاس بلانے کے لیے کوئی دباؤ وفاقی حکومت پہ نہیں ڈال رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ NOC واپس نہیں ہوگی وہ احتجاج جاری رکھیں گے. اچھا، بھلے جاری رکھیں. ہم تو دیکھیں احتجاج پہ تو ہم منع ہی نہیں کر رہے، تو جاری رکھیں گے. میری اجازت نہیں چاہیے انہیں احتجاج. ہاں، پرامن احتجاج ہو، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، احتجاج ہر ایک کہا کے وہ لیں، تو یہ تو ہم احتجاج جاری رکھیں گے، تو کوئی بات نہیں. ہاں، CCI کا اجلاس اب آپ مجھے بتائیں، ادھر میں قائد اعظم کی مزار کے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں کہ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. اس وقت تک 5 اجلاس ہونے چاہیے تھے، ایک بھی اجلاس CCI کا نہیں ہوا. یہ آئین کے جو شک ہے اس کے خلاف ہے. میں خطوط بھی لکھ چکا ہوں، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. وفاق کو ایک بار اور کہتا ہوں کہ یہ، اور میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتا رہا ہوں، جو NOC IRSA نے ایشو کی تھی اس کے بارے میں میں کئی بار بات کر چکا ہوں کہ وہ غلط NOC ہے، فالٹی NOC ہے. وہ کہتی کیا ہے، وہ پانی کی بہاؤ کو نہیں دیکھتی، وہ کہتی اتنا پانی سمندر میں جا رہا ہے. وہ ایک ایوریج لے لیتی ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے NOC ایشو کی. اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، وہی CCI میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو اپروول دی ہے. اس کے علاوہ میں نے پرسوں بھی اسمبلی میں بتایا تھا کہ یہ پروجیکٹ ابھی تک ان اپرووڈ ہے. اس پروجیکٹ پہ حکومت پنجاب نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا ہے. یہ جو 2 کنالز پنجاب میں آتے ہیں نا، ان کے باقی تو اور صوبوں میں ہیں، 6 میں سے 2 سندھ میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا ہے. KPK کا پرانا کنال ہے، اور کچھی کنال جو ہے وہ بھی پرانا ہے، تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آتا ہے. باقی جو 2 کنالز تھے
वो अभी पंजाब के अंदर वो अभी तक अनअप्रूव्ड हैं, उनके ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च हुआ है। अगर वो कोई थोड़ा सा जो कोई उसको 25 किलोमीटर कहता है, कोई उसको 500 किलोमीटर कहता है, वो मर्जी है, हर एक की मर्जी है। कोई उस पर इतने अरब रुपए खर्च होकर बताता है, फिर दिफा भी करता है उसका। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 800 मीटर 5000 फुट से कम कनाल नहीं बनी है, मट्टी इधर उधर हुई है एक। और जो एक्चुअल कनाल का अगर शेप भी कहें, वो भी मेरा नहीं ख्याल है कि फाइनल डिज़ाइन है, लेकिन वो है तो वो कोई 300 फुट से या 500 फुट से ज़्यादा का नहीं। अच्छा सर, ये बताइए क्या पंजाब इसी केनाल आप कर लेंगे? हाँ बताएं। सीएम साहब, स्टेट बैंक कहता है इन्फ्लेशन रेट 29 से 4% आ गया है। यकीन करें, शहर में, पूरे सिंध में, पूरे सूबे में किसी जगह मुर्गी, मछली, गोश्त, अंडा, बेकरी आइटम, समोसा, खरबूजा, फल, सब्जी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। और होता यह है कि प्रेस रिलीज आता है कि साहब फला कमिश्नर, फला अजला के असिस्टेंट कमिश्नर निकले, इतने वो कर दिए। लाखों दुकानदार हैं, 300-400 को करने से कुछ नहीं होगा। आप दोनों के हाथ में अख्तियार है और आपके पास तो ज़ाहिर है तमाम कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है। भाई इनसे कहें खुदा के लिए, आवाम के लिए। मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रमज़ान के महीने में हमारे मुसलमान भाई जो है वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। इस सिलसिले में मैंने खुद 2 मीटिंग्स की हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने की हैं। जैसे आपने कहा, इनके ऊपर जुर्माने भी आयद किए हैं, दुकानें भी सील की हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मसला हल हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इस पे हुकूमत अपना कंट्रोल रखे हुए। और आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जो 29% छोड़ के गए थे और अब 4% पे आ गई है जी। 4% भी उससे बड़ी है ना पिछले से। तो महंगाई इतनी हो गई कि उन्होंने लोगों की कमर तोड़ दी है। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा और करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, मुसद्दिक मलिक ने कौमी असेंबली में कहा है, सर उन्होंने कौमी असेंबली में कहा है कि वो कैनाल बनाना चाहते। आप कहते हैं कि कैनाल नहीं बनेंगे, आपकी बात पर एतबार, क्या पंजाब हुकूमत ये कैनाल बनाना चाहती है या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने तो अजीब देखिए मेरी बात सुने अरबाब साहब, मैं फिर आपको समझाता हूँ। उन्होंने तो अपने रखा हुआ है ना, इसका मतलब एक सेकंड बनाना चाहते हैं। हाँ, मतलब ADP में ऑलरेडी रखा हुआ है, अभी नहीं रखा। वो कागजात जून 2024 के हैं और वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो तो बनाना चाहती है, उन्होंने तो स्कीम दी हुई, हमने रोका हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। के लिए आपको एक लेटर लिखा था और कहा था कि आप फंड की मदद करें वफाक से। आपने भी कहा था कि मैं ला सकता हूँ फंड को। इसके कोई डेवलपमेंट हुई कराची के लिए? गवर्नर साहब भी लेकर आ रहे हैं ना वो। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और मेयर कराची पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे ख़त लिखा है। लेकिन मैं सीएम साहब से कहूँगा कि 50 अरब आप डालें, तो बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। ये लोग झोंक चलती रहती है जी, मेयर साहब की, गवर्नर साहब की, ये इसी हद तक है।